احمد ابن عطاءاللہ سکندری بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اس معاملے میں وہ فرماتے ہیں من ظن انفکاک قدرہ عن لطفہ فذلک لقصور نظرہ، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی تقدیر کو اس کے لطف سے جدا سمجھتا ہے کہ تقدیر جدا ہے اور لطف ربانی جدا ہے، تو یہ اس کی نظر کا قصور ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عطا فرمائی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے اس سارے معاملات کے اندر بھی اس کا لطف شامل ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف ہر چیز میں جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، لطیف ہے، اس کی تقدیر میں بھی اس کا لطف شامل ہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ مزید علم اور نالج سیکھنے جاتے ہیں، لیکن جب بھی چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کشتی کیوں توڑ دی، اس بچے کو کیوں قتل کر دیا، یہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو کیوں سیدھا کر دیا۔ تو وہ ظاہر کو دیکھ کر بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو، اس تقدیر کے اندر دیکھیں تو آپ کو اللہ کا لطف ہی جاری نظر آئے گا، اور پھر آپ کہہ اٹھیں گے لا الہ الا اللہ۔ وہاں بھی اللہ کا لطف جاری ہے کہ وہ کشتی جو ہے اس کو ظالموں سے بچایا جا رہا ہے، وہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ کو مزید بہتر نسل عطا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، اور وہ دیوار اس لیے سیدھی کی گئی ہے کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ تو اللہ کی تقدیر میں لطف جو ہے وہ غالب ہے، ظاہر ہے، جاری ہے، اور اس کے لطف سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ القدر کتاب و لطف اللہ، کہ تقدیر اللہ کے لطف کی کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے جیسے آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو اللہ کا لطف ہر جگہ پہ جاری نظر آئے گا۔